کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بہت بھلائی کی ہو اور بدلے میں آپ کو صرف تکلیف یا نقصان ملا ہو؟ یا شاید آپ کی سالوں کی محنت سے کوئی کاروبار کھڑا کیا ہو اور وہ اچانک ڈوب گیا ہو۔ ہم ایسے موقعوں پر ٹوٹ جاتے ہیں اور اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ آج کی ویڈیو آپ کے اسی سوال کا جواب ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس پر اسرار سفر کا ذکر کریں گے، جہاں ایک چلتی ہوئی کشتی میں جان بوجھ کر سوراخ کیا گیا۔ لیکن آج ہم صرف واقعہ نہیں سنیں گے، بلکہ ہم نیورو سائنس کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دراصل ہمیں اسٹریس مینجمنٹ کا وہ کون سا فارمولہ سکھایا تھا جو آج کے جدید سائنسدان 1400 سال بعد سمجھ پا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج آپ کو اپنی زندگی کا ہر دکھ کو دیکھنے کا ایک نیا نظریہ ملنے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں اس عظیم اور سبق آموز سفر کا ذکر ملتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک بندہ موجود ہے، تو آپ ان سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بڑی ہی عجیب شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ رہ تو سکتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے کسی بات پر سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اور یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا، جس نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے صبر اور حکمت کے دروازے کھول دیے۔ دونوں حضرات نے سفر شروع کیا اور ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں کچھ غریب لوگ اپنی کشتی کے ذریعے لوگوں کو پار اتارتے تھے۔ ان نیک لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے انہیں عزت کے ساتھ اپنی کشتی میں بٹھایا اور کوئی کرایہ بھی نہیں لیا۔ لیکن ابھی سفر بیچ دریا میں ہی تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسی حیرت انگیز حرکت کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کشتی کا ایک مضبوط تختہ اکھاڑ دیا اور اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو ہمیشہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے نبی تھے، وہ رہ نہ سکے۔ انہوں نے فوراً کہا، کیا آپ نے اس میں سوراخ اس لیے کیا ہے کہ اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا اور ناقابل برداشت کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا، میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ خیر، سفر چلتا رہا اور آخر میں جب پردہ اٹھا تو حقیقت نے سب کو دنگ کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کشتی جن غریبوں کی تھی، وہ دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ان کے آگے ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ میں نے اس میں سوراخ اس لیے کیا تھا تاکہ اس کی نظر اس کشتی پر پڑے تو وہ اسے عیب دار اور نکارہ سمجھ کر چھوڑ دے۔ یعنی وہ سوراخ دراصل ان غریبوں کا نقصان نہیں تھا، بلکہ ان کی ملکیت اور ان کے رزق کی حفاظت تھی۔ اگر وہ سوراخ نہ ہوتا تو آج وہ غریب بالکل بے یار و مددگار ہوتے۔ اللہ نے ایک چھوٹا سا دکھنے والا نقصان دے کر انہیں ایک بہت بڑے چھپے ہوئے حادثے سے بچا لیا۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر جہاں اسلام کی روحانیت اور آج کی جدید سائنس ایک جگہ ملتے ہیں۔ اسے ماڈرن سائیکالوجی میں کونگیٹیو ریفریمنگ کہا جاتا ہے۔ جب ہمارے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوتا ہے، مثلاً جاب کا چلے جانا، مالی نقصان ہو جانا، تو ہمارا دماغ فوراً فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس سے ہمارے جسم میں اسٹریس ہارمونز یعنی کہ کورٹیسولز تیزی سے ریلیز ہوتے ہیں۔ ہم پینک ہو جاتے ہیں، ہمارا دماغ صرف پریزنٹ کو دیکھ کر ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ کانٹیکسٹ یا نظریہ بدل دو تو کونگیٹیو ریفریمنگ کا مطلب ہے کسی بھی برے واقعے کو ایک نئے فریم میں دیکھنا۔ جب ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بہتری ہو، ہمارا دماغ اسٹریس ہارمونز کو روک کر پری فرونٹل کورٹیکس یعنی سوچنے اور فیصلہ کرنے والا حصہ کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ سائنس آج ثابت کر چکی ہے کہ جو لوگ مشکل وقت میں مثبت ریفریمنگ کا سہارا لیتے ہیں،
ان کا دماغ پرسکون رہتا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کر پاتے ہیں۔ فرینڈز، آج کا لیسن یہی ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی کشتی میں بھی کوئی سوراخ ہوا ہے، چاہے وہ کسی رشتے کا ٹوٹنا ہو، کسی پیارے کا بچھڑنا ہو یا کوئی ناکامی ہو، تو تھوڑا صبر کریں۔ شاید اللہ آپ کی کشتی میں یہ سوراخ اس لیے کر رہا ہے تاکہ آپ کو کسی آنے والے ظالم بادشاہ یعنی کسی بہت بڑے نقصان سے بچا سکے۔ آپ کا دماغ صرف آج دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات آپ کے آنے والے کل دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر توجہ اور توکل کرتے ہیں تو ہمارا دماغ سکون کی ان لہروں کو پیدا کرتا ہے جو ہماری صحت اور روح دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی سفر کا پہلا حصہ اور اس کا سائنٹیفک لنک پسند آیا ہو تو کمنٹس میں سبحان اللہ لازمی لکھیں۔ اگلے ہفتے ہم بات کریں گے اس لڑکے کے واقعے پر اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے فیتھ فلو آفیشیلز کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔